وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی طبیبنا صلی علی محمد ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ خمسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی خمسی در پہ اپنی جبیں یاد آتے ہیں ہم کو خوشام و سحر یاد آتے ہیں ہم کو خوشام و سحر وہ سکون دل و جان روح و نظر وہ سکون
نشیں رہ گئے، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئے۔ جب ہی ہوتا ہے جسے سرکار کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور وہ جب سرکار کی طرف سے بلایا جاتا ہے نا تو اسے ادب کی توفیق ہوتی ہے۔ اب جو وہ سالوں پہلے بھی گیا ہے، صرف اس کے سامنے آپ مدینہ منورہ کہہ دو تو اس کی جو کیفیت ہوگی نا وہ بدل جائے گی، اس کے چہرے کا رنگ ایسا سرخ ہو جائے گا اور سرخ و شاداب ہو جائے گا۔ ایک سرخ غصے میں ہوتا ہے اور ایک سرخ ہوتا ہے خوشی میں، سرخ و شاداب ہو جائے گا۔ اس کی وہ کیفیت ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے وہ ابھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ یہ اسی کے لیے ہوتا ہے، اسی پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے جسے سرکار مدینے میں اجازت دے کر بلاتے ہیں۔ اور ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارات میں کچھ ایسے بھی باراتی ہوتے ہیں جن کا بلاوا نہیں آتا اور وہ چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی فہرست میں اللہ تعالی شامل فرمائے کہ جب ہم مدینے جائیں تو ایسا لگے کہ ہمیں مدینے والے نے بلایا ہے۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئے، یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خمسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، ایک سلام درود و سلام ہم یہاں رہتے ہوئے ابھی جمعۃ المبارک کے بعد بھی ہم پڑھیں گے اور خوب لہن کے اندر پڑھیں گے، آواز اونچی کر کر پڑھیں گے۔ مگر وہاں جب عاشق پڑھتے ہیں، میں نے قبلہ مرشد کریم کو درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا تو برابر والے کو بھی آواز نہیں آیا کرتی تھی کہ آپ حضور پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ وہی عمل جو یہاں جمعۃ المبارک کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے، وہی عمل جمعے کے بعد وہاں بھی کیا کرتے تھے، وہی درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا، اور وہی یا نبی سلام علیکہ، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مگر برابر کھڑے ہوئے شخص کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ آپ حضور پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ وہاں پر چیخ چیخ کر درود و سلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور جب درود و سلام چیخ کر نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں کسی کو آواز بھی نہیں دینا چاہیے، اونچی آواز کر کے کوئی کر کے بلانا یا اس کا نام بھی کر بلانا بڑی ادب کی جگہ ہے۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا کیف و دوام،
صلاۃ و سکون آفری رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئے، پڑھ کے نصیروں من اللہ فتح قریب، پڑھ کے نصیروں من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم روانہ سوئے کوئے حبیب، رحمتیں برکتیں رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئے، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئے، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بے زاد آتے نہ ہم لوٹ گئے، کاش بے زاد آتے نہ ہم لوٹ گئے، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بے زاد آتے نہ ہم لوٹ
تمنا مگر اور پوری ہوئی، ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کہ تسکین وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤ کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤ کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جنبش مناسب نہیں،
وقتاً ہمیں نعتوں کے ذریعے شعراء اکرام اس محفل کے آداب سمجھاتے ہیں، مگر صرف ہم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور جنت میں درخت لگانے کے بغیر کچھ نہیں سمجھتے۔ گھر پر آتے ہیں آج اتنے درخت لگوا دیے، اس محفل میں جو آداب سکھائے جا رہے ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے ہم۔ اللہ تعالی ہمیں آداب مسجد الحرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جنبش مناسب نہیں، ان کی سرکار میں ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ کی محبتوں کے سائے میں نعروں سے استقبال کرتے ہوئے آپ کو دعوت خطاب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا جو سلسلہ درس جاری تھا اس میں نماز کی شرائط کا تذکرہ اور اس کی تفصیل کا بیان ہو رہا تھا، اور اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں اور 7 فرائض ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی عبادت کے وجود کو پیدا کرنے کے لیے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 3 چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کو شرط قرار دیا ان شرائط کو پورا کرنا، جن چیزوں کو فرض قرار دیا ان فرائض کو پورا کرنا، اور اپنی عبادت کو فاسد کرنے والی چیزوں سے بچانا، یعنی مفسدات سے بچانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شرط کا علم بھی ضروری، فرض کا علم بھی ضروری، اور مفسدات جو عبادت کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے۔ اور ہر عبادت کے مفسدات الگ الگ ہوتے ہیں۔ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں اور ہیں، نماز کو فاسد کرنے والی یعنی ختم بالکل توڑ دینے والی چیزیں اور ہیں، حج کو فاسد کرنے والی چیزیں اور ہیں۔ تو شرط کی رعایت بھی ضروری، فرض کی رعایت بھی ضروری، اور شرط و فرض کو جب آپ نے شروع کر دیا یعنی اس کی رعایت کر لی تو آپ کی عبادت شروع ہو گئی، لیکن اب اس کو مفسدات سے بچانا لازم ہے۔ جب فاسد کرنے والی چیزوں سے آپ بچا لیں گے تب ہی کہیں جا کر وہ مکمل ہوگا۔ اور بالکل یہ بدیہی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ انسان اگر کوئی کھانا بھی بنا رہا ہے تو جو لوازمات ہیں، جو شرائط ہیں، وہ جو چیزیں ڈالنی ہیں، جس ترتیب سے ڈالنی ہیں، وہ سارا اہتمام کرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کھانے کو بگاڑ دے۔ پتہ چلا نمک ہی زیادہ ڈال دیا، اب کھاتے رہو اس کو، حسب ذائقہ ہی چلے گا نا، تو فاسد کر دیا آپ نے ساری چیز کو۔ آپ نے اہتمام بھی کیا، بازار جا کے چیزیں بھی خریدی، سب کچھ آپ نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی ہلکی سی غفلت نے آپ کی ساری محنت پہ پانی پھیرا یا نہیں پھیرا؟ پھیر دی۔ بعض اوقات چائے بنا رہے اور غلطی سے وہ چینی کی جگہ وہ نمک کا ڈبہ ہاتھ میں آ گیا، وہ 2 چمچ بھر کے وہی ڈال دیا، اور پی کے دکھاؤ اس کو، فاسد ہو گیا۔ تو اس لیے بعض اوقات ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے یار اتنا کچھ تو کر رہے ہیں
اور پھر بھی فاسد ہو گئی نماز، اللہ قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو بھائی پھر یہ جب چیزیں آپ زیادہ ڈال دیتے ہو تو خراب نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تو دنیا میں بھی غفور الرحیم ہے، نمک زیادہ ڈال دیا تو ذائقہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، ایک طریقہ کار بتایا ہے، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شرط اور فرض میں کیا چیز ایسی ہے کہ چند چیزوں کو شرط کا نام دے دیا، چند چیزوں کو فرض کا نام دے دیا، حالانکہ شرط کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، فرض کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے، تو جب چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو ایک ہی نام رکھ دیتے ہیں، 6 شرطیں 7 فرائض، 6 اور 7 کتنے ہوئے؟ 13 چیزوں کو شرط ہی قرار دے دیتے، ایک ہی نام رکھ دیتے، یا 13 چیزوں کو فرض قرار دے دیتے، ایک ہی نام رکھ دیتے ہیں، تو ضروری کرنا تو سب کا لازم ہے۔ فرق یہ ہے، آپ کو بتا دیا تھا کہ جب ہم شرط کہیں گے تو اس کا مطلب عبادت کے شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں مکمل کرنا لازم ہے، تو جو چیز عبادت سے باہر ہوتی ہے لیکن لازم و ضروری ہوتی ہے عبادت کے لیے، اس کو شرط کہتے ہیں، اور جو چیز عبادت کے اندر ہوتی ہے اس کو رکن یا فرض کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم کہیں یہ چیز شرط ہے تو آپ سمجھ جائیے اس نام سے کہ یہ جس عبادت کی بھی شرط ذکر کر رہے ہیں، یہ جب شرط کہہ رہے ہیں تو یہ عبادت سے پہلے کرنے والا کام ہے اور لازم اور ضروری ہے۔ اور جب اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ حج کا فرض ہے تو آپ کا ذہن کہاں منتقل ہونا چاہیے کہ یہ اس عبادت کے اندر والی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، کیونکہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، تو ہم طالب علم کے ذہن میں اس طرح سے مضمون کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جڑ سے وہ چیز سمجھ جائے، اور پھر جب وہ بنیاد سمجھ جائے گا تو بہت ساری چیزوں کا تو خود ہی حل نکال لے گا۔ تو جب بھی میں سائلین سوال بھی کرتے ہیں تو آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ میں اصول بتاتا ہوں، آپ کو اصل بتا دیتا ہوں کہ اس باب میں اصل یہ ہے، اگر آپ یہ یاد رکھ لو تو دیکھو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ذرا سا توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت پختہ علم حاصل ہوگا، یہ بہت کم مقامات پر آپ کو یہ احساس ہو سکے گا۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے یہ مضامین بظاہر آپ کو خشک لگیں گے، نماز کی شرطوں کا طہارت کا بیان کر رہے ہو، بہت خشک لگیں گے، لیکن بہت بہترین انداز سے ان کے لب و لہجے میں اور ان کے انداز بیان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی روانی سلاست اور شیرینی رکھی ہے کہ سننے والے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور بور بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ جیسے چاہے عطا فرما دے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سنجیدگی کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے جب کوئی شخص یہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہی ہے تو ہم ہر وقت کتابوں میں مشغول کہ اس طریقے سے ایک چیز کو سمجھانے کے اس کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے کہ بس یہی ایک طریقہ رہ گیا، نئے نئے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان میں کرم فرماتا ہے۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ کی کوشش سے آپ کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ سچا ہے، کوششیں کر، پھر اللہ تعالیٰ دلوں کا حال ویسے بھی جانتا ہے لیکن ظاہری کوشش لازم ہوتی ہے۔ تو یہ اصل جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں آپ خود نکال سکتے ہیں۔ اب شرط جو عبادت سے پہلے ہے، فرض جو عبادت کے اندر ہے، تو آپ جب یہ لفظ سنیں تو آپ کے ذہن میں مضمون آنا چاہیے۔ حج کی شرط کیا مطلب؟ پہلے کرنے والا کام ہے، اس کے بغیر حج شروع ہی نہیں ہوگا۔ احرام کے بغیر آپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلے احرام پہلے باندھنا ہوتا ہے یا بعد میں؟ اس کا مطلب طہارت نماز کی شرط ہے۔ اب طہارت جب شرط کہہ دیا تو اس کا مطلب آپ نماز کر کے تو وضو کرنے نہیں جاتے، یعنی نماز شروع کر کے تو نہیں جاتے، پہلے کرنے والا کام ہے۔ ستر عورت جسم کو چھپانا ویسا تو نہیں ہے کہ نماز اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر کپڑے پہن لیں، نہیں، پہلے اہتمام کرنا اس کے بعد۔ تو شرط جب تک پوری نہیں کریں گے آپ نماز شروع کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے، اور جب شرط پوری کر لی، قابل ہو گئے، آپ نے شروع کر دی، اب آپ کو 7 فرائض پورے کرنے ہیں، وہ آپ پورے کریں گے تو تکمیل پذیر ہو جائے گی، اور پھر ان چیزوں کو مفسدات سے آپ کو بچانا ہوگا کہ نماز کو خراب ہی نہ کر دیں، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، یعنی عمل کثیر کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں ہے ہی نہیں، وہ عمل کثیر ہوتا ہے، اور وہ عمل کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ہے ہی نہیں نماز میں۔ اب میں نے
پہلے بھی عرض کیا تھا 3-4 دن پہلے نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو ایک آدمی بیچارہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ پورا دونوں ہاتھ استعمال کر رہا نا، باقاعدہ ٹی شرٹ دونوں ہاتھوں سے، تو میں پیچھے دعا مانگ رہا تھا، مجھے لگا اب یہ شروع کرے گا نماز، لیکن وہ رکوع میں چلا گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا تھا، قیام میں ساری قمیضیں وغیرہ دونوں ہاتھ سے سیٹ کر رہا ہے، تو مجھے تو دیکھ کے لگا یہ نماز میں ہے ہی نہیں، کیونکہ دونوں ہاتھ کے جب آپ استعمال کریں گے تو دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے۔ تو ایسا عمل کہ جس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آستینیں نیچے کر رہے ہوں تو پہلے بھی بتایا تھا، ایسے جلدی جلدی آ گئے، وہاں سے شامل ہو گئے بیچارے کہ جماعت پکڑ لیں۔ اب بظاہر اس کو یہ لگے گا میں نے کتنی کوشش کی، اللہ کتنا ثواب دے گا، میں بھاگا، گرنے کی بھی پرواہ نہیں کی وہاں پر، حالانکہ حضور نے منع فرمایا بھاگو نہیں، بھاگنے سے منع فرمایا، وقار کے ساتھ آؤ، جتنی ملے جماعت کے ساتھ پڑھ لو، باقی بعد میں پڑھ۔ اب وہ اپنے تئیں کیا سمجھ رہا ہوگا، میں بھاگا، دوڑ لگائی، میں نے جلدی سے رکعت پا لی، پکڑ لیا رکعت کو، بہت اجر ملے گا۔ بھائی منع کیا تھا یہ کرنے سے، اور آپ نے اسی طرح آستینیں چڑھی ہوئی حالت میں، اور وضو کا پانی آپ مسجد میں گرا رہے ہو، یہ پانی مسجد کے فرش پہ گرانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں نجاست ملی ہوتی ہے، نجاست حکمی۔ تو جس پانی میں نجاست ملی ہوئی ہو، اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس پانی کو آپ مسجد میں گراؤ گے کیا؟ گندا کپڑا دھویا اور جو پانی بچا ہوا تھا اس کو مسجد میں گرا دیا، صحیح ہوگا؟ نہیں، وہ مسجد کو خراب کرنے کے مترادف۔ تو جس پانی سے نجاست خفیفہ کو، نجاست حکمیہ کو دور کر لیا، اس پانی کو یہاں مسجد میں گرا رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایک نیپکن رکھنا چاہیے، رومال، اس کو ہلکا سا اس طرح سے کر لیں کہ پانی نہ ٹپکے، پھر مسجد کے فرش پر آپ تشریف لائیں۔ ہاں دریا وغیرہ بچھی ہوں اس پر پانی گر جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن گرمی میں نہیں ہوتا ایسا، گرمی میں دریا بچھائیں گے اور حبس ہوگا، تو گرمی میں ایسے ہی فرش رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب ایک چیز کو ہم لا علمی میں ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ثواب نہیں ہے، تو بغیر سیکھے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بارہا میرے درسوں میں اس بات کی طرف اشارہ ضرور ہو جاتا ہے کہ علم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، جاننا ضروری ہے، ورنہ محنت جو ہے وہ انسان کی رائے گاہ ہو جاتی ہے، یا جس کو ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقتاً ثواب نہیں ہوتا۔ تو شرائط میں آپ کو بتایا تھا 6 شرطیں ہیں: وقت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ وقت کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ طہارت کے بارے میں جو آخری درس ہوا تھا میں بھی وہ سن کر آیا ہوں صبح کے، یہ تو انور بھائی کی مہربانی ہے کہ وہاں ڈال رکھے ہیں، تو میں نے سنا کہ میں نے کہاں تک کیا تھا، کیونکہ بیچ میں 5 ہفتوں کا گیپ آ گیا، تو مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ آخری جو ہے وہ شرط کون سی بیان کی تھی، تو وہ میں نے وہاں سے سنا اور آخر تک دیکھ لیا اس کو، تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے کہاں سے کرنا ہے، ورنہ پتہ چلا کہ وہ پہلے کر لی تھی وہی دوبارہ کر لی۔ تو اس میں نجاستوں کو بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں اور کوئی چیز بھول گئی ہو تو آپ وہ ویڈیو فیض نثاریہ پر جا کر وہ پلے لسٹ میں ہے، جمعے کے خطابات 105 ہو گئے اب تو اس میں آپ وہ قرآن نئے والے سب سے نیچے آتے ہیں، تو آپ اسکرول کر کے وہ کر لیں گے۔ ہونا چاہیے کہ وہ ڈسینڈنگ آرڈر اور اسینڈنگ آرڈر، جو آخری ہو نا وہ سب سے ٹاپ پر آنا چاہیے، تو اس کو آپ ضرور دیکھیں، سنیں بار بار، اور اپنے گھر والوں کو سنائیں، تاکہ آپ پر جو ذمہ داری ان کو سکھانے کی عائد ہوتی ہے نا، وہ خود بخود یہ چینل آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دے گا۔ اب اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا، آسان کر کے سمجھا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مدرسے میں باقاعدہ داخلہ لے کے سیکھنی ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس ذمہ داری کے پیش نظر کہ بھئی جو لوگ آ کر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اس آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں تو سکھا دیں، انہیں تو جگا دیں، انہیں تو بتا دیں، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ تو آپ کو سکھا بھی رہے ہیں، حالانکہ میں چاہوں تو دوسری تقریریں کروں، نعرے بھی لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مزہ آ جائے، وہ بھی چلو کبھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ سیکھنے سکھانے کا یہ جو مقام ہے یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، صرف چاہے وقت گزاری کے لیے نہیں ہے۔ وقت گزاری یہ تو پھر پوچھا جائے گا یہاں بیٹھنے والے سے کہ تمہیں ایک منصب دیا تھا، تمہیں علم بھی دیا تھا، اور تم عوام کی حالت کو بھی جانتے تھے، تو اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ پہنچا دیتے، نبی کا کام پہنچا دینا ہوتا ہے، تو نبی کے وارث کا کام کیا ہوگا؟ اور نبی نے وراثت کیا چھوڑی ہے؟ علم چھوڑا ہے، تو
بہت زبردست ذمہ داری ہوتی ہے. سوچتے رہتے ہیں کہ امت کو کیا ضرورت ہے، اس اعتبار سے پھر ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز بیان ہونی چاہیے. حج کے ایام چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حج کس پر فرض ہے. پہلے فرض ہو گیا تھا نہیں کیا، اب 2 لاکھ میں فرض تھا نہیں کیا، اب کرو 10 لاکھ روپے کا، لیکن کرنا تو پڑے گا. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہمارا اپنا جو ہے ڈیلے کرنا وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیتا ہے. روپیہ ویسے ہی روزانہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے کیا پتہ، کیونکہ آپ کا روپیہ آج 194 روپے کا ڈالر تھا، 200 روپے ہو جائے گا تو آپ کی کرنسی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، طاقت اس کی کم ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا وقت رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. بندہ سوچتا ہے نماز پڑھیں گے تو ڈالر کو ہی آ جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو کوئی فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ توڑی جائیں گے. ارے جب اللہ کے فرما بردار ہوگے تو تمہارا کردار صحیح ہو جائے گا. جب کردار صحیح ہو جائے گا تو معاشرے پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کرپشن نہیں کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو رشوت نہیں لو گے، کہیں امین بنایا جائے گا تو امانت میں خیانت نہیں کرو گے. معاشرہ سسٹم بدل کر رہ جائے گا اگر یہ کردار ٹھیک ہو جائے. اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 5 بار جھکا دیا کہ آ جاؤ یہاں پر. اب اس 2 نمازوں کے وقفے کے اندر جو ہے وہ بندہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، پھر اس کو نماز کے لیے جانا ہے تو وہ ڈیورنگ 2 نمازوں کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں پھر وہ درست رہے گا کہ یار ابھی اگلی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ چیٹنگ یہ ساری چیزیں حرام کمائی. تو کردار اگر درست ہو جائے تو معاشرے پر اس کے مثبت اثرات. ابھی اس وقت تو مال چاہیے حلال ہو یا حرام، رشوت کا کیسا بازار گرم ہے. آپ کا جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوگا، ناجائز تو چھوڑ دو نا، وہ تو کروانا بھی گناہ ہے کہ ہم کسی کو کہ ہمارا غلط کام کر دو اور اس کے لیے پیسے دیں اس کو، تو یہ تو دونوں گناہ گار ہوگا. لیکن یہاں تو جائز کام بھی نہیں ہوتا. تو اس حد تک امت انحطاط کا شکار ہے، عملی انحطاط کا. تو جب تک کردار اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، دین کی طرف رجوع نہیں ہوگا، کردار نہیں بدلے گا. کردار نہیں بدلے گا، معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہوگا. اور جب معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی تو آپ کو معاشرے کی اصلاح کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہونے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. پھر آپ باہر نکلو گے تو آپ کو خوف ہوگا، خطرہ ہوگا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے، اس کے احکام سے، اس کے دین سے منہ موڑنے کا نتیجہ. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، مخرج نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی ہر مشکل سے نکلنے کی راہ نکال دے گا اس کے لیے. اب اللہ کا کلام سچا ہے نا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے. تو اس نے فرما دیا کہ راہیں نکال دوں گا. یہ ساری مصیبتوں کو شامل ہے کہ جس مشکل میں تم پھنسو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نکال دے گا. یہ تمہیں اتنا اطمینان قلب عطا کر دے گا کہ چاہے کتنی مشقت میں ڈال دوں تم صبر کرو گے اور اللہ کی رضا پر راضی رہو گے، مطمئن رہو گے. تو یہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرماتا ہے. اور رزق کا الگ سے ذکر فرما دیا اس کے فوراً بعد کہ تمہارے لیے راہیں نکال دے گا نکلنے کی. اس میں رزق بھی آ گیا کہ رزق کی تنگی میں گرفتار ہوگا تو وہ بھی اس کا تذکرہ اس میں ہو گیا. لیکن رزق کے معاملے میں انسان زیادہ پریشان رہتا ہے، کھائے گا کہاں سے، فلاں کہاں سے کرے گا، یہ کہاں سے کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے مقام سے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو بندہ کہتا ہے یار رشوت نہ لیں تو گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولیں تو فلاں نہ کریں. تو اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو معاذ اللہ آپ یہ کہو گے پھلو گے پھولو گے، اور اس کی بات مان لو گے تو معاذ اللہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. یہ تو الٹا، یہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. یہ تو تقسیم کب سے ہو گئی؟ آپ کو تو مسلم کی روایت جو یہاں سننے والے ہیں ان کو تو اب یہ حدیثیں پکی یاد ہو گئی ہوں گی کہ 4 مہینے کا ہے 120 دن کا حمل اور اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور اس میں اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے. تو اب یہ تمہاری چالاکی کا اس میں کیا دخل ہے؟ جو لکھ دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. غلط راہیں اختیار کرو گے موت اگلے لمحے آ سکتی ہے، اور نہیں بھی آئے گی تو کتنا جی لو گے بھائی. اگر کسی کی 1000 برس کی عمر ہے تو 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہی موت، پھر وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، پھر وہی سوال و جواب. تو انسان کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ جانور سے زیادہ وہ پریشان ہے. کیونکہ جانور کی پریشانی یہ ہے کہ دنیا ہی میں وہ مشقتیں جھیلے گا، تکلیفیں اٹھائے گا اور مر کے مٹی میں مل جائے گا، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی سوال جواب کچھ نہیں ہے. لیکن انسان کی ٹریجڈی زبردست ہے کہ یہاں پر بھی
مشقت میں پیدا کیا ہے ہم نے اس کو، اور مشقتیں اٹھاتا رہے گا ساری زندگی، اٹھاتے 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 فملاقیہ، پھر آئے گا ملاقات کرے گا اپنے رب سے۔ اسی لیے صدیق اکبر وہ چڑیا کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا جو کبھی اس درخت پر بیٹھتی ہے، جو جی میں آتا کرتی ہے، کبھی اس درخت پر بیٹھتی ہے اور پھر ایک وقت آئے گا مر کے مٹی میں ہو جائے گی، کوئی حساب نہیں ہے اس کا۔ کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مر کر مٹی میں ہی مل جاتا، یہ دوبارہ اٹھنا نہ ہوتا مجھے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جو بچے کو بوڑھا کر دے گا، بے قصور بچہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو خارجی ماحول اتنا بھی اثر کرتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو بوڑھا ہوتے دیکھا ماحول کی وجہ سے کسی بچے کو؟ نہیں، ماحول کے اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان گرمی کی وجہ سے مر جاتا ہے، سردی کی وجہ سے مر جاتا ہے، ماحول کے اور بہت اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی وبا پھیلتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماحول کا ایسا اثر کہ اس کی چہرے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جائیں، اتنی کمزوری اس کو ہو جائے، تو وہ ماحول کس طرح کا ہوگا، یہ توجہ طلب امر ہے۔ تو جب ہم اس طرف رخ کریں گے تو پھر انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بات خیر دوسری طرف چلی گئی، لیکن اصلاحی پہلو ہے اس میں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اکیلے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا یا سارے پورے شہر کے بارے میں؟ تو آپ اپنی فکر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک شخصیت ہے، سارے نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے نہیں؟ تو انسان اپنا کردار بدلے اور پھر لگ جائے اللہ کے کام میں۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے، پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وما علینا اور نہیں ہے ہم پر، الا سوائے بلاغ، پہنچا دینا، بلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا، بس منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بعض سائلین سوال کرتے ہیں حضرت اس کو مسئلہ بتا دیا کہ طلاق ہو گئی ہے اور اب ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، پھر بھی مان نہیں رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو یہی جواب دیتے ہیں بھائی مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کو وعیدیں سنائیں کہ حرام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہوگی، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ رہنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، بس اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو منوانا ہمارا کام بہرحال نہیں ہے۔ تو خود بدل جائے اور لگ جائے اللہ کے کام میں تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آئے گی اور ہم اس کے اثرات کو دیکھیں گے۔ جہاز بنانے والے نے جہاز بنایا، وہ کوششیں کر رہا تھا، وہ بن ہی نہیں رہا تھا، اڑ ہی نہیں رہا، تھوڑا سا اڑتا تھا گر جاتا تھا، لیکن وہ لگا رہا۔ پھر وہ مر گیا تو اس کے آگے والوں نے، پھر وہ آگے والوں نے آج کیسا جہاز بنا لیا، بن گیا نا۔ تو اب وہ پہلا والا سوچتا کہ یار کیسے ہوگا، یہ کوئی بھاری چیز ہوا میں معلق کوئی ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ کوشش ہی نہ کرتا تو آج یہاں تک پہنچتا بھی نہیں۔ اور دوسرا وہ جو پہلے والا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے آج کے جہاز کی ترقی کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے جو کوشش کی اور بیج بو دیا وہ بنیاد بن گیا آگے والوں کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین سے تعلق قائم کرو، دین سے اللہ سے جڑے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہماری حیثیت ایک صفر کی سی ہے، صفر کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ آپ 10 صفر لگا دو کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ 1 لگ جائے تو وہ قیمتی ہو جائے گا۔ تو بس اس وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق ہو تو اس بے قدرے کی قدر بن جائے گی، اور اس 1 کو ہٹا لو تو چاہے کتنے ہی صفر ہو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا ہم پر رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمارا بہتر ہی ہمارے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس سے جڑیں۔ تکلیفیں تو ہر کوئی دنیا کو کمانے کے لیے بھی بہت ساری اٹھا ہی رہا ہے، تو اس لیے دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات دور چلی گئی، لیکن اگر کوئی اس پر غور کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کو اس میں ہے، اور راہ ہدایت کا بہت زبردست سامان ہے۔ ستر عورت تھوڑا سا طویل ہے، چلیں ہم اس کو پھر اگلے اس پہ رکھ دیتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے۔ نیت جو ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ بھی شرط میں سے ہے، تو اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بندہ آپ کے ذہن میں آئے گا یار بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو دل میں تو ارادہ ہوتا ہی ہے، تبھی تو جا رہا ہے۔
تو پھر اس کا اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہاں نیت کا معنی یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ استحضار ضروری ہے اور متعین کرنا ضروری ہے کہ یا اللہ میں ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، اس کو حاضر کرنا ضروری ہے. اب میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، اب میں نوافل پڑھ رہا ہوں، تو اس کا استحضار، اس کو حاضر کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی نمازی سے ایسے ہاتھ لگا کے فرض کر لیں گے، ایسے ہاتھ لگا کے پوچھیں بھیا نماز میں، اور پوچھیں بھائی کون سی پڑھ رہے ہو، تو اب نیت کا یہ حال ہے. اس کی نیت کب مانی جائے گی؟ وہ فوراً کہے بھائی ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، یہ ہے نیت. اور وہ سوچنے لگ جائے کون سی پڑھ رہا تھا، تو اتنی دیر لگائے گا تو اس کا مطلب وہ ان میں تعین نہیں کر سکا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو کہ بھائی فرض پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، کون سی چیز پڑھ رہا ہے. تو اس لیے جب آپ نماز شروع کرنے لگیں تو نیت کو حاضر کر لیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے ہر ایک نماز کی گنجائش رکھتا ہے. ظہر کا وقت مثال کے طور پہ 12 بجے شروع اور 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے، تو 4.5 گھنٹے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن آپ اس میں جو بھی نماز پڑھیں گے وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ 4.5 گھنٹے پورے نفل پڑھ سکیں، پڑھ لیں تو نفل ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. فرض آپ کا رہ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وقت جو ہے وہ مختص نہیں ہے صرف فرضوں کے لیے، بلکہ فرض پڑھیں گے تو فرض ہوگا، نفل پڑھیں گے تو نفل ہوگا. تو اب آپ کو ایک کو متعین کرنا ہوگا کہ میں کون سے پڑھ رہا ہوں. رمضان کا مسئلہ الگ ہے، روزے کا مسئلہ الگ ہے کہ رمضان کا پورا دن فرض روزے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تو تم خالی روزہ رکھ لو آپ تو وہ فرض ہی کاؤنٹ ہوگا، نفل کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن ظہر کا پورا وقت ہر طرح کی عبادت کے لیے ہے، صرف فرض کے لیے نہیں ہے. تو پھر آپ کو ایک کو متعین کر کے آگے کرنا ہوگا کہ میں ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کے نفل پڑھ رہا ہوں. تو آپ یہ سمجھ گئے کہ رمضان کے روزے کے لیے پورا وقت روزے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے وقت کو فرض روزے کے لیے خود ہی متعین کر دیا، فکس کر دیا. تو اب ہمیں فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے ہی روزے کی نیت کریں گے تو وہ فرض ہی شمار ہوگا، چاہے آپ فرض بولیں یا نہ بولیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، میں امید رکھتا ہوں میری بات کو، کہ یہ ظہر کا پورا وقت آپ چاہیں تو پورے وقت میں نفل پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. لیکن فرض جیسے وقت ختم ہو جائے گا تو نماز قضا کرنے کا گناہ چڑھ جائے گا کہ بھئی آپ نے وقت پایا اور فرض کیوں نہیں پڑھی. نفل تو ٹھیک ہے اپنے مقام کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پورا وقت مختلف قسم کی عبادات کی گنجائش رکھتا ہے تو آپ کو ایک عبادت کو جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو نیت میں حاضر کرنا ضروری ہے. لہٰذا جیسے اللہ اکبر کہنے لگے تو آپ اپنے آپ سے دل ہی دل میں باتیں کر لیں، فرض پڑھ رہا ہوں، بھئی وتر پڑھ رہا ہوں، کم سے کم اتنا تو ہو نا. چلو ظہر نہیں کہہ رہے، عصر نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن آپ اس کو حاضر کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر پوچھا جائے نماز کے دوران تو سوچ سوچ کے بتا رہے کون سی پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کون سی پڑھی تھی، ہاں اس سے پہلے تو سنتیں پڑھی تھی، ہاں یہ فرض پڑھ رہا ہوں. اتنی دیر لگائے گا تو نماز کوئی ہوئی. تو اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو دل ہی دل میں متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں زبان سے کہنا مستحب ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جب دل کے اندر یہ چیز حاضر ہو گئی تو آپ کی نیت ہو گئی. لیکن زبان سے کہنا مستحب ہوتا ہے، اور مستحب کے بارے میں آپ کو بتایا نیت شرط ہے، یعنی فرض ہے، کرنا ضروری ہے. نیت بالکل ہی نہیں ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن زبان سے نہیں کہیں گے تو یہ مستحب ہے زبان سے کہنا. اگر کہیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کہیں گے تو شریعت گرفت نہیں کرتی. لیکن آج کل جو ہماری حالتیں ہیں، جو غفلت طاری ہے، پتہ نہیں ذہن کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے اور اسی میں نمازیں شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے تو زیادہ مناسب اور مشورہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ منہ سے زبان سے کلمات بول کے ہی شروع کرو. بھائی آپ کی مہربانی، آپ کا بھروسہ نہیں ہے دل پہ، آپ جو زبان سے ہی بول لو. اور جو خواص ہیں، جو دھیان رکھتے ہیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، ادھر ادھر ان کا ذہن نہیں جاتا، ان کو کہیں گے کہ چلو بھائی آپ کے لیے مستحب ہے، آپ بھی زبان سے کر لو، بھائی نیت کرتا ہوں فلاں نماز، اور منہ میرا کعبہ شریف وغیرہ وغیرہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام الناس کے لیے تو بھائی اب ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ادھر ادھر ہو جاؤ گے. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نیت زبان سے کر لی جائے. پھر تکبیر تحریمہ یہ شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی ہے. آخری شرط جو ہے اللہ اکبر لگانا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ فرض بھی ہے اور شرط میں بھی ہے. آپ کہیں گے دونوں میں ہے،
نماز سے پہلے بھی ہے اور نماز کے اندر بھی ہے، یا تو نماز سے پہلے ہے تو اندر نہیں ہے، اندر ہے تو پہلے نہیں ہے. تو اصل میں یہ بہت بالکل جڑی ہوئی ہے. آپ جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب اکبر کا را کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھو تو یہ باہر نظر آ رہی ہے، تو شرط لگ رہی ہے. اور نماز شروع ہی اس سے ہوتی ہے، تو پوری نماز اللہ اکبر سمیت ایک چیز ہے، تو اس اعتبار سے یہ اندر نظر آ رہی ہے. تو یہ اللہ اکبر تکبیر کہنا فقہا نے اس کو شرط میں بھی رکھا ہے اور فرض میں بھی رکھا ہے کہ آپ کو اللہ اکبر یعنی تکبیر لگانا ضروری ہے، اور اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہوتا ہے. یعنی کوئی اور لفظ بھی اگر اللہ رحمان، اللہ اعظم، نماز شروع ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے تکبیر لگائی ہے. تکبیر لگانا فرض تھا اور اللہ اکبر والا لفظ کہنا واجب تھا. تو اگر اللہ اعظم سے شروع کی ہے تو تکبیر کا فرض پورا کر دیا لیکن واجب ترک کر دیا، لہذا نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، کیونکہ جان بوجھ کر ہی کرے گا. ویسے تو ہمارے منہ سے ہی اللہ اکبر کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ خیر آپ کی معلومات کے لیے ذکر کر دیا کہ اس میں انسان غلطی کرتا نہیں ہے کہ اللہ اعظم سے شروع کر لے. لیکن بعض اوقات کبھی اللہ نے بہت زیادہ مہربانی کر دی، کوئی 5 کروڑ کا بانڈ نکل آ گیا، وہ بڑا خوش ہے، بھائی جہاں رشتہ کرنا تھا وہ ہو گیا، ہاں ہو گئے، وہاں سے بڑا خوش ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو اللہ اعظم واجب ترک کیا اس نے. اس کو اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے تھا، لہذا نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. تو یہ لفظ واجب ہے اور تکبیر کر کہنا فرض ہے. تو ان دونوں میں آپ فرق سمجھ گئے. تو لہذا اللہ اکبر کہنا اس سے نماز شروع ہوگی، یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. اور جہاں پر کوئی چیز پڑھنے اور کہنے کی بات کی جاتی ہے وہاں آواز اتنی ہو کہ آپ کے کان سنیں. لہذا دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ دیا، یہ نماز شروع نہیں ہوئی، کیونکہ پڑھنا اور کہنے کا جہاں تک تعلق ہے اتنی آواز سے ہو کہ آپ کے کان سنیں تو وہ پڑھنا کہلائے گا، ورنہ کہلائے گا ہی نہیں. جب کہلائے گا ہی نہیں تو شرط و فرض ہی پورا نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوگی. تو لہٰذا جہاں جہاں یہ کہنے اور پڑھنے کا اور تلفظ کا تعلق بیان ہوتا ہے وہاں آواز ضروری ہوتی ہے. لہٰذا طلاق میں بھی الفاظ کا تعلق ہے تو آواز ضروری ہے. اگر دل ہی دل میں طلاق دی ہو جائے گی؟ بولو نہیں ہوگی. لیکن لفظ کہے گا تو، اور کتنی آواز سے کہ اس کے کان سنے. لہٰذا بہت ہی دھیمی آواز میں کہے کہ اس نے خود بھی نہیں سنا تو نہیں ہوگی. ہاں اطراف میں اگر بہت زیادہ شور ہے اور وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو اگر یہ غور کر لے کہ اتنی آواز سے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو میری کان تک آواز پہنچ جاتی. اب وہ خارجی وجہ کی بنا پر آواز نہیں پہنچ رہی تو وہ مسئلہ اللہ نہیں ہے. آپ کا اتنی آواز نکالنا ضروری ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی تو نماز ہو جائے گی. نماز جنازہ میں تو یہ تکبیر لگانا فرض ہوتا ہے، تو اگر آواز ہی نہیں نکالیں گے تو فرض ہی ادا نہیں ہوا، نماز جنازہ ہوئی ہی نہیں. تو خیر امام کو تو مسئلہ پتہ ہوتا ہے، اور جب نماز جنازہ میں جماعت واجب نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی بھی پڑھائے گا ہو جائے گی، ایک عورت پڑھائے گی ہو جائے گی. تو ایک شخص بھی پڑھا سکتا ہے، جماعت واجب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر امام کی ہو گئی تو نماز جنازہ تو ہو گئی، لیکن پیچھے والے جو تکبیریں آہستہ کہہ رہے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. تو ان کا نقصان کیا ہوا؟ ان کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ بہت بڑا ثواب ہے، یعنی احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. اور جو قبرستان تک چلا جائے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. تو پھر وہ ثواب سے محروم ہو گئے. اب وہ ہمارے بھائی بیچارے وہ یار اللہ بڑا غفور ہے، یہ چیز ذہن سے نکال دینی چاہیے. کسی کو بتایا کہ بھائی بچوں کی صف جو ہے وہ پیچھے، امام صاحب ہماری مسجد کے وہ بیچارے اعلان کرتے رہے، لیکن جو صاحب اپنے ساتھ بچوں کو لاتے تھے مجال ہے وہ بچوں کو پیچھے بھیجیں گے. تو رویہ یہ ہو گیا ہے کہ مسئلہ بتاؤ، اس کے سننے کے بعد بھی ہونا یہ چاہیے کہ چلو پتہ نہیں تھا پتہ چل گیا. تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ السمع والطاعہ، سنو اور مانو بس. لیکن وہ سنتے ہیں صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. مجال ہے بچے کو پیچھے بھیج دو، اور کسی کی ضرورت ہو کہ کہہ دے کہ بھائی یہ حضور کے دور میں بھی مردوں کی صف پہلے بنتی تھی، پھر سارے مردوں کے بعد بچوں کی صف، اور اس کے بعد عورتوں کی صف بنتی تھی، عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی. تو یہ ترتیب ہوتی تھی. حضور کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. تو اب وہ اعلان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ چلو آپ کو معلوم نہیں تھا، اب بتا دیا اور آپ نے نہیں مانا تو کیا آپ نے امام صاحب کی توہین کی ہے؟ امام صاحب کو کیا فرق پڑتا، انہوں نے مسئلہ بتانا تھا بتا دیا. اب اگر اس کو ناقدری کر رہے ہیں یا نہیں مان رہے
تو یہ قابل گرفت ہے کہ اس نے تو ڈائریکٹ کر دیا بھائی اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، اس نے ڈائریکٹ کر دیا آپ کو، اب آپ مانو گے تو اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات مانو گے۔ امام صاحب کا کیا تعلق ہے؟ ہاں امام صاحب کو ثواب مل جائے گا پہنچانے کا، آپ عمل کرو گے تو اور زیادہ مل جائے گا، لیکن انہوں نے ذمہ داری پوری کر دی، لہٰذا ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے سنو اور مانو، السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو۔ لہٰذا اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ بالکل سنیں اور کان نہ دھریں کہ یار امام صاحب کی تو عادت ہے بولتے رہتے ہیں، اور توجہ نہ کریں تو یہ نقصان کا باعث ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو لفظ کا میں نے ذکر کیا تو آج سے آپ احتیاط کریں، جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے تو مفید ہے، لیکن آج سے آپ احتیاط کریں کہ اتنی آواز سے جب قرات کر رہے ہیں آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کان سنیں، تکبیر کہہ رہے ہیں آواز ہونی چاہیے، اسی طرح جو تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ نماز میں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جب پڑھنے کا کہا جائے تو اتنی آواز ہوگی کہ آپ کے کان سنیں تو یہ پڑھنا کہلائے گا، اور نہیں سنیں گے تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ پھر جہاں پڑھنا فرض قرار دیا اور پڑھنا نہ کہلائے تو فرض ہی ترک ہو گیا، جہاں پڑھنا واجب قرار دیا تھا وہ آہستہ پڑھ لیں گے تو واجب ترک ہو گیا، جہاں سنت قرار دیا تھا پڑھنا وہاں آہستہ پڑھ لیا تو ترک ہو گیا، تو سنت کا ترک ثواب سے محرومی کا سبب بنا، تو نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق خود کو ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔